ذکر ہے ایک کسان پڑوس کے گاؤں میں ایک امیر آدمی سے ملنے کے بعد جنگل کے راستے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ امیر آدمی بڑا سخی تھا۔ وہ فقیروں اور نیک لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتا تھا اور ان کو اشرفیوں اور قیمتی تحفے تحائف سے نوازتا تھا۔ اس امیر آدمی نے غریب کسان کو بھی ڈھیر ساری سونے کی اشرفیاں تحفے میں دی تھی۔ اتنے سارے سونے کے سکے پا کر وہ غریب کسان بہت خوش تھا۔ خوشی کے مارے وہ گنگناتے ہوئے جلدی جلدی چل رہا تھا تاکہ جنگل کا خطرناک راستہ جلد از جلد پار کر سکے۔ اپنی دھن میں مگن اس کسان کو اچانک اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس نے اپنے سامنے ایک ریچھ کو دیکھا۔ اب وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اسے کوئی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ آخر کار وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ جب ریچھ نے اس کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے کسان بری طرح تھک گیا۔ اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ تھکن کے مارے وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران میں ریچھ بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کسان سوچ رہا تھا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو اسے ریچھ سے لڑنا پڑے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ریچھ کسان کے اوپر کود گیا۔ کسان بھی اس سے دو بدو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے کسان کے ہاتھ میں اچانک ریچھ کی دم آ گئی۔ کسان نے پوری طاقت سے دم پکڑ کر گول گھمانا شروع کر دیا۔ کسان اور ریچھ دونوں گھومتے رہے۔ ایسے میں کسان کی تھیلی میں سے سونے کی اشرفیاں نکل نکل کر چاروں طرف گرنے لگی۔ کسان کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اس لیے اس کو سونے کے سکوں کے اس طرح گرنے کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ریچھ کی دم چھوڑ دی تو وہ اس کو جان سے مار ڈالے گا۔ کسان اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ ریچھ کی دم پکڑ کر اسی طرح گول گھماتے رہنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ کچھ دیر تک وہ ایسا ہی کرتا رہا کہ ادھر سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا۔ چاروں طرف سے پھیلے ہوئے سونے کے سکوں اور گول گھومتے کسان اور ریچھ کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی اور وہ ان دونوں کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسان سے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور چاروں طرف سونے کے سکے کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ کسان نے لکڑہارے کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اسے کہا، اے لکڑہارے، یہ جو ہر طرف تم سونے کے سکے بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ ریچھ کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول گھمانے سے نکلے ہیں۔ لکڑہارے کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے بھی ریچھ کی دم پکڑا دیجئے تاکہ میں بھی اسے گھما کر وہ سونے کے سکے حاصل کر سکوں۔ کسان کچھ دیر تو یوں ہی دکھاوے کے لیے ایسا کرتا رہا، پھر اس نے لکڑہارے کو ریچھ کی دم پکڑا دی اور سونے کے سکوں کو جلدی جلدی جمع کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ لالچی لکڑہارا سونے کے سکوں کے لیے اسی طرح پریشانی کے عالم میں ریچھ کی دم پکڑ کر گول گھومتا رہا۔ اسے سکے نہ ملنے تھے اور نہ ملے، لیکن ہاں، جب وہ بری طرح تھک گیا تو اس کو لالچ کی سزا مل گئی، یعنی بھالوں نے اسے مار کر کھا لیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔